بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یوٹیوب پر دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ہمارے وزیر اعظم نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں خطاب کیا اور اس خطاب کے بڑے ڈنکے بج رہے ہیں۔ بہت جگہوں پر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر بہت باتیں ہیں کرنے والی، بہت چیزیں ہیں ڈسکس کرنے والی۔ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، اس میں ایک تصویر ہے جس نے رات سے تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ یہ تصویر شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو۔ اس میں کچھ کرسیاں خالی ہیں جو خالی پڑی ہیں۔ آپ کو اس تصویر میں نظر آیا ہوگا کہیں کہیں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، باقی سارا حال بالکل خالی ہے، جس سے شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں، جس نے آپ کو بتانا ہے میرے پاس یونائٹڈ اسمبلی کا سیٹنگ پلان ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور میں نے آپ کو بتانا ہے کہ شہباز شریف کی تقریر کے دوران دنیا کے کون کون سے ممالک ہیں جو کرسیاں خالی چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ انہوں نے اٹینڈ ہی نہیں کی۔ ہمارے لیے یہ بڑی دلچسپ بات ہوگی، وہ کون لوگ ہیں یا ممالک ہیں فرنٹ رو میں وہ موجود ہی نہیں ہیں، تاکہ آگے جب ہم نے ان سے ریلیشن بنانے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہماری نیشن کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے والا ہوں، لیکن یہ بتانے سے پہلے ان ممالک کے بارے میں جان لے تھوڑا سا۔ آپ کو بتا دوں، رات جتنا عمران خان یاد آیا ہر پاکستانی کو، وہ پی ٹی آئی سے ہو یا کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو یا طاقتور حلقے ہوں، جتنا رات کو یاد آیا شاید ہی جو محب وطن ہیں اتنا کبھی کسی نے یاد کیا ہو۔ وجہ یہ ہے ناظرین کرام کہ عمران خان اور شہباز شریف کی تقریر کرنے کا انداز، تقریر کا کنٹینٹ اور جو کچھ وہ کہتے رہے، اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے اور دنیا میں ایک امپریشن چھوڑا ہے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا بتا دوں، پھر وہ کون سے ممالک تھے جن کی کرسیاں خالی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، عمران خان نے بھی اس اسمبلی سے 2 بار خطاب کیا ہے، ایک بار ڈیجیٹل اور ایک بار خود فزیکلی اسمبلی میں گئے۔ اب دیکھیں دنیا ہمیں کتنا سیریس لیتی ہے۔ جب عمران خان نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کی 2019 کے اندر، اس تقریر کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے دیکھا؟ آپ کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں، 5.1 ملین لوگوں نے اس تقریر کو دیکھا، اور یہ ریکارڈ دنیا کے کسی رہنما یا ممالک کے پاس نہیں ہے، اور واحد عمران خان ہے جس کی تقریر کو 5.1 ملین ٹائم دیکھا گیا۔ اور یہ جو ہمارے محترم جناب وزیر اعظم شہباز شریف، آپ کو پتہ ہے کل سے ان کی تقریر کو کتنے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ عمران خان کی تقریر کو 5.1 ملین ٹائم لوگوں نے دیکھا، اور شہباز شریف کی تقریر کو کل سے اب تک 44,000 دفعہ دیکھا گیا، وہ بھی ہمارے یہاں کے زیادہ تر پٹواری۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دوں، وہ خالی کرسیاں کون سی؟ آپ سوچ رہے ہوں گے اچھا بہت سارے لوگوں کی رات سے منطق دیکھ رہا ہوں۔ نہیں جی، یہ تو ایک روٹین بات ہوتی ہے کہ کرسیاں خالی ہوتی ہیں، ہر ایک ملک نے تو وہاں بیٹھنا نہیں ہوتا، زیادہ تر لوگ ایسے ہی خطاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، میں اگین ریکارڈ کی درستگی کے لیے، جب عمران خان نے تقریر کی تھی تو کرسیاں کتنی خالی تھی آپ نے تصویر دیکھی ہوگی۔ جب عمران خان نے تقریر کی تھی، جو سٹیج تھا وہ گرین کلر کے سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا، اور جتنی بھی کرسیاں تھیں وہ بھری ہوئی تھی، اور لگ رہا تھا کہ لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اور دوسری، جب ڈیجیٹل تقریر کی تھی تب بھی پورے کا پورا حال بھرا ہوا تھا۔ اور آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، آپ کو پتہ ہے اس تقریر کو عمران خان کی کتنے لوگوں نے دیکھا تھا؟ ناظرین کرام، اسے بھی 2.2 ملین لوگوں نے دیکھا تھا۔ اور ہمارے محترم وزیر اعظم، جو ہمارے اپنے وزیر اعظم ہیں، انہیں کل سے 44,000 دفعہ لوگوں نے دیکھا۔ اب آ جاتے ہیں شہباز شریف کی تقریر کے دوران وہ خالی کرسیاں کن ممالک کی تھی۔ یہ دلچسپ بات ہے، جاننے میں آپ کو دلچسپی ہوگی کہ وہ کون کون سے ممالک ہیں، اور اس کے بعد میں نے ان کی تقریر پر بھی بات کرنی ہے کہ وہاں پر اور کیا کیا گل کھلے ہیں۔ لیکن کیوں عمران خان یاد آ رہے تھے؟ ناظرین، یہ سیٹنگ پلان، یہ ان کا آفیشیل سیٹنگ پلان ہے، یہ 77واں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، اور یہ جس حساب سے ممالک بیٹھے ہوئے تھے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلی رو میں BU سے بینن، بھوٹان، ان کی کرسیاں خالی تھی۔ چلو یہ چھوٹے ممالک تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ ذرا پچھلی رو میں دیکھیں، ان میں کون کون سے ممالک تھے جو نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک سائیڈ پر جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ چائنا کا تھا۔ میرے لیے بڑا حیران کن ہوتا اگر چین کا بندہ بھی نہ ہوتا، لیکن چین بیٹھا ہوا تھا، ڈنمارک، فرانس، اور پچھلی روز میں جاپان، میں بڑے بڑے ممالک کے نام بتا رہا ہوں، کانگو، کمبوڈیا۔ دیکھیں کانگو جیسا ملک ہمارے وزیر اعظم کو سننے کے لیے نہیں بیٹھا۔ اب یہ ہماری امپورٹنس ہے کہ کانگو جیسا ملک بھی ہمیں سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ کوسٹا ریکا،
کینیڈا، سینٹرل افریقہ، یہ جو دوسری طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ان میں سے زیادہ تر کرسیاں خالی تھی۔ اٹلی، جارڈن، جمیکا، کینیا، لیبیا، یہ کرسیاں زیادہ تر خالی نظر آئی۔ انڈیا بیٹھا ہوا تھا، انڈونیشیا بھی بیٹھا ہوا تھا، لٹویا، یونان، آئرلینڈ، یہ وہ ممالک ہیں جہاں ہمیں کرسیاں خالی نظر آئی۔ اس طرح یہ پوری ایک لسٹ ہے تمام ممالک کی جن میں سے زیادہ تر کرسیاں خالی نظر آئی۔ یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں اور نہ ہی ہم اس سے خوش ہیں، اور نہ ہی میں خوشی سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اور نہ ہی مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے کوئی عزت افزائی نہیں ہوئی۔ بحیثیت پاکستانی مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ جب عمران خان کی دفعہ اتنے لوگ موجود تھے اور اب کیوں نہیں ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں تقریر کی طرف۔ زیادہ جو تقریر تھی وہ چربا تھی عمران خان کی تقریر کا، جو انہوں نے کی، جو عمران خان نے جو باتیں کی ہوئی تھی اسی سے ریلیٹڈ تھی۔ پھر جس طرح انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا، بلکہ کیا، تھوک لگا کر پیج بدل رہے ہیں۔ واٹ از دس مین، یعنی یہ کیا ہے؟ آپ گھر میں کوئی ناول پڑھ رہے ہیں جو تھوک لگا کر صفحے آگے کر رہے ہیں، یا کسی پرچون کی دکان پر کھڑے ہیں جو تھوک لگا کر پیسے گن رہے ہیں؟ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ دنیا کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس پر بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے جناب، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو دنیا میں فالو کرنی ہوتی ہیں۔ پھر شہباز شریف نے جو بھنڈ کیے ہیں وہ بہت بڑے بڑے بھنڈ کیے ہیں، جیسا کہ ایک بھنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شہباز شریف نے ایک بیان سے ہمارے جو بانڈ ہوتے ہیں انٹرنیشنل بانڈ، اس کی ویلیو گری ہے، اور اس کی اس حد تک ویلیو گری ہے کہ لوگوں کو شدید نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے بیان دیا ہے کہ بلکہ ہمارے نیلسن گوال منڈی نے ہمارا بیان دیا ہے، ہمارے جو آفت آئی ہے، اگر اس میں دنیا نے ہماری مدد نہ کی تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس سے ہمارے بانڈ کی قیمت گری ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ اس لیے بانڈ خریدتے ہیں کہ اس پر انہیں انٹرسٹ ملتا ہے، اور جب دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ ان کے پاس تو قرض دینے کے پیسے نہیں ہیں تو یہ ہمیں انٹرسٹ کہاں سے دیں گے۔ اور پھر انہوں نے تقریر میں بات کی ہے کہ یہ پڑھتے پڑھتے آیت کے بھی کچھ لفظ کھا گئے۔ چلو انسان ہے، بھول چک ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے عمران خان کے خاتم النبیین کے اوپر کس طرح وویلا کیا اور کس قدر پیچھے پڑے رہے۔ میں تو کہتا ہوں اس پر بھی بولنا نہیں چاہیے، چلو غلطی ہو گئی، لیکن یہ خود مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں، پھر تقریر کے اندر بھی لفظ کھاتے رہے، اور تعریف وہ جو دشمن بھی کرے، اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر یہ عمران خان کی تعریف کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ریزولوشن لے کر آئے ہیں اسلامو فوبیا کے اوپر، اس پر انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ اصل میں وہ عمران خان کی جو محنت اور کاوشیں تھی انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ کل ملا کر تمام انہوں نے یہ تقریر کی۔ ایک جگہ پر انہوں نے یہ بھی کہا، دیکھیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یار سمجھ نہیں آتی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم نے بینظیر انکم سپورٹ دی، وہ بینظیر جن کا بیٹا آج ہمارا فارن منسٹر ہے۔ مطلب کیا یار، آپ پروفائل کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا میرج بیورو میں آپ پروفائل دے رہے ہیں؟ مطلب کیا کر رہے ہیں؟ یونائٹڈ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑے بڑے گل کھلائے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔